کے بعد اس وقت علیمہ خان صاحبہ باہر آ رہی ہیں۔ خان صاحبہ، آپ لوگ آج جب گئے تو احتجاج ریکارڈ کرایا گیا آپ لوگوں کی جانب سے جہاں ملاقات ہو رہی تھی روم میں، کیا ہوا دراصل بتائیے گا وہاں پر کس طریقے سے آپ لوگوں نے احتجاج کی اور کیا وجہ ہے احتجاج کی؟ دیکھیں، جو جیل مینول کے مطابق آدھا گھنٹہ بشرا بی بی کو اپنی فیملی سے ملنا چاہیے، آدھا گھنٹہ عمران خان کو، اور یہ ہم لاہور سے آتے ہیں، ان کی بھی فیملی اور ہماری بھی فیملی، اور آدھا گھنٹہ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کو الگ ملاقات کا۔ یہ جیل مینول کی میں باتیں کر رہی ہوں، یہ جان کے تماشا لگاتے ہیں جو بھی کرنل وغیرہ جن کو ان کو آرڈر دیتے ہیں پولیس کو، تو جب آدھا گھنٹہ ختم ہوتا ہے ساروں کو اکٹھا بٹھا دیا اور پورا آدھا گھنٹہ مطلب نیٹ رزلٹ 1.5 گھنٹے کی بجائے آدھا گھنٹہ، اور انہوں نے کہا اور تماشا پولیس والے شور مچا دیتے ہیں، دھکے بھی دے رہے تھے کہ نکلیں نکلیں نکلیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے تک نہ پہنچے، لیکن فکر نہ کریں، ہمیں ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا، ہم نے احتجاج کیا، ہم بھی نہیں ہلے، اپنا حق مانگ رہے تھے جو ہمارا اصول کے مطابق ہے، تو ہم نے 15 منٹ تھوڑا سا زیادہ لے لیا، اسی طرح ہی۔ اچھا، ایک چیز یہ تھوڑی سی کلیریفائی کر دیجیے گا، سمجھنے میں شاید مجھے اس طرح ہے، وہ یہ کہ بانی نے کیا یہ جو بائیکاٹ کا انہوں نے رہنماؤں نے فیصلہ کیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، ہم نے تو ان کو وہ بتایا جو ہم نے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں، ہمیں کہاں سے انفارمیشن ملتی ہے؟ لوگ ہمیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہاں سے انفارمیشن ملتی ہے؟ میڈیا سے، ہمیں بھی ادھر سے ہی ملتی ہے، تو ہم تو وہی بات بتائیں گے نا جو ہم نے دیکھی ہے، اور ہم نے یہ کہا، ہم نے ان کو جو پارٹی والے جو جائیں گے لائرز وہ جو بھی مرضی بتائیں، ہم تو اپنا اوپینین دیں گے کہ جو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ریئیکشن تھا کہ عمران خان کے بغیر کیسے آپ یہ اے پی سی پہ آل پارٹی کانفرنس کر سکتے ہیں؟ اگر اتنا سیریس معاملہ ہے دہشت گردی کا، کیا ہم سارے پاکستانیوں پہ اس کا اثر نہیں ہے؟ اور اگر اتنے بڑی پارٹی کا جو میجورٹی پارٹی پاکستان کی ہے، 70% لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اگر اس کے لیڈر کو آپ جیل میں بٹھائیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ یہ میٹنگ کریں گے؟ اگر ان کو دہشت گردی کی اتنی فکر ہے تو لے کر جائیں، عمران خان کو ساتھ بٹھائیں۔ تو بالکل ہم نے ہمارا بھی یہ تاثرات ہیں۔ عمران خان نے اس کے اوپر بات کہی، انہوں نے کہا کہ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے 5 دن سے اخبار کیوں نہیں دیا گیا اور میرا ٹی وی چینل کیوں بند کیا گیا، ان کا یہ خیال تو تھا۔ علیمہ صاحبہ، کیا آپ نے ان کو یہ بتایا کہ پہلے قیادت کہتی ہے کہ ہم شرکت کریں گے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ ہوگا، اور رات جب فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد سوشل میڈیا کے پریشر کے بعد واپس لے لیا جاتا ہے؟ خان صاحب کو بتائی گئی؟ ہم ان کو یہی بتا رہے تھے کہ ہم بھی تو عوام ہی ہے نا، البتہ ہم سب کا یہی تاثر تھا کہ ہمارے بھائی کو، ہم تو بھائی نہیں کہہ رہے، ہمارا لیڈر بھی ہیں، کہ وہ اگر شامل نہیں ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے، پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ آپ اگر یہ مذاق بند کریں ان کو جیل میں رکھنا، کیا وہ جیل میں بٹھا کر آپ کیسے فیصلے کریں؟ آپ یہ پریشر ان کے پارٹی کے لوگوں پہ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں ان کے بہاف؟ تو قیادت کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کو جو بتایا جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح محمود خان اچکزئی نے جو علامہ ناصر عباس کے ہمراہ پریس کانفرنس کی کہ جب تک عمران خان، انہوں نے یہ کہا ہے جب تک عمران خان کو نہیں لایا جاتا اور تمام افراد کو نہیں لایا جاتا یہاں پہ رول پہ رہا کر کے، تب تک یہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا موقف یعنی خان اسی طرح کا تھا کہ تمام سب کو اکٹھا کیا جائے۔ ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا ذاتی پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ موقف ہے کہ اگر اتنا سیریس معاملہ ہے دہشت گردی کا، تو آپ عمران خان کو یہ مذاق میں جیل میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ پھر بلائیں ان کو، ساتھ بٹھائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اور اگر محمود اچکزئی نے بات کی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہ مائنس عمران خان تو نہیں ہم چل سکتے نا اس وقت، آپ کہاں یہ ان کے بغیر آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ بالکل ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بھول جائیں گے آپ اندر، ہم نے نکالنا کیسے ہے؟ آپ بتائیں، اگر یہی کرنا ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو، ہم تو اپنے بھائی کے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بھی درد رکھتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ بھی مجھے کل ایف آئی آر نے بلا لیا، اینٹی اسٹیٹ اس قسم کی جو چیزیں کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ نہیں؟ کل صبح آج صبح میں ڈاکٹر عظمیٰ ہم ابھی اے ٹی سی لاہور سے 5 اکتوبر کے کیس کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو کیا ہم بھی تو ساتھ کھڑے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور پاکستان بھی ساتھ کھڑا رہے گا، ہمیں اس کی پوری، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ، پاکستان کے لیے ہم سب دعائیں کر رہے ہیں۔
اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ علیمہ خان صاحب کو جو موجودہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے اس حوالے سے جب بتایا گیا، خان صاحب نے کتنے افسردگی کا اظہار کیا اس تمام تر صورتحال پر؟ دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ بات چیت سے چیز ہمیشہ وہ کہتے ہیں۔ پھر سے میں کہہ رہی ہوں آپ گراف دیکھ لیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے دہشت گردی کے کتنے واقعات پاکستان میں ہوئے، اس کا تو ڈیٹا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ کس طرح اوپر گیا ہے۔ تو اگر عمران خان مائنس عمران خان سے یہ نتائج آ رہے ہیں تو عمران خان سے پوچھیں کہ دہشت گردی کیسے ختم کرنی ہے۔ صرف انہی کے پاس لگتا ہے حل ہے کہ پاکستان کو کیسے رکھنا ہے اور دہشت گردی ختم کیسے کرنی ہے۔ یہ سیریس ہے، یہ اس میں ہم سب ہمیں سب کو فکر، ہم متاثر بھی ہوتے ہیں اور ہم سب کو فکر ہونی چاہیے پاکستان کے لیے اس کے لیے۔ لیکن نہیں، ایک منٹ، یہ جو کہہ رہی ہیں نا، اصل میں دہشت گردی ان لوگوں کو خود پسند ہے، ان کا سروائیول اس دہشت گردی کے ساتھ ہے۔ یہ چاہتے ہیں دہشت گردی ہو اور ان کا نظام چلتا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی ضرورت ہے پاکستان کو۔ ان کو پتا تھا عمران خان کیا چاہتے ہیں، عمران خان نے افغانستان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر لیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے خراب کیا۔ یہ پاکستان کے اسٹیبلٹی چاہتے ہی نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں پاکستان اسی طرح رہے جس حالت میں اب پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھنا، یہ عمران خان کے بغیر اے پی سی سوچی کیسے انہوں نے کرنے کی، پارٹی والوں نے کیسے سوچا جانے کا، اور عمران خان کے بغیر کون سی اے پی سی ہو سکتی ہے؟ یہ 17 سیٹوں کی حکومت کیسے اے پی سی کر سکتی ہے اور ملک میں حالات ٹھیک کر سکتی ہے؟ آپ دیکھیے گا عمران خان جب تک نہیں نکلیں گے ملک کے حالات اسی طرح خراب سے خراب تر رہیں گے۔ اچھا، ایک آپ سے چکزئی صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا ہے کہ چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباسی اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں نے کہ ایک تو وہ عمران خان سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ ملاقات بھی کریں گے، کیا ان کو ملاقات کرنے دی جائے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی یعنی پی ٹی آئی کی پارٹی کے چند رہنما کھل کے اس طرح کا بیان نہیں دے رہے جو عمران خان دے رہا ہے؟ کہیں کچھ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے نہ پوچھیں وہ والی بات، لیکن اگر چکزئی صاحب اور انہوں نے بات کی ہے علامہ ناصر اختر مینگل، اچھا، کیونکہ عمران خان ان کی بہت عزت کرتے ہیں، کیا پتہ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن یہ لوگوں نے اگر پاکستان کا اگر سب درد اس وقت اور اپنی ذاتی مفاد چھوڑ دیں اور عمران خان کو دیکھیں ہمارا بینچ مارک بہت اوپر چلا گیا، وہ عمران خان ہے۔ عمران خان جو اتنا اپنے ایک حق کی آواز اٹھا کر جیل کاٹ سکتے ہیں اور کمپرومائز کہتے ہیں آج ان پیغام بھیجیں کہ تو اگر سارے ان تک ان کو مثال بنا کے ان کو فالو، پاکستان کی تقدیر وہیں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا، ارشاد بھٹی صاحب نے بلکہ آپ کو کوٹ کر کے کہا کہ جب آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لمبے عرصے تک آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس پر خان صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ کیا کہا خان صاحب نے؟ نہیں، انہوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، ایک دفعہ جب میری بات ہوئی تھی میں نے تب بتایا تھا کہ عمران خان کو ہمیں کسی نے میسج دیا تھا، اور شاید میں نے یہ آ کے میڈیا پہ بھی بات کی تھی کہ جب عمران خان کو کہا کہ وہ ہمیں ایسا پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ کو 2 مہینے میں